قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ مسیح خداوند کے بیابان میں گزارے ہوئے 40 دن اور رات جو اس نے فاقے میں گزارے اور جن میں وہ آزمایا گیا، انہیں یاد کرتے ہوئے ہم آج کتاب مقدس میں سے سیکھیں گے ایمان اور آزمائشوں کے بارے میں۔ آزمائشوں سے گزرنا ہرگز بے ایمانی ظاہر نہیں کرتا۔ Going through temptations or trials does not show the lack of faith۔ ایک بڑی غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں یہ موجود ہوتی ہے، اگر کوئی شخص آزمائش سے گزر رہا ہے، اگر کوئی شخص تکلیفوں اور دکھوں سے گزر رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں ایمان ہوتا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا تو یہ ان حالات سے نہ گزرتا، بلکہ یہ ان حالات پہ غالب آ چکا ہوتا۔ تو ہم اپنا یہ ججمنٹل بیہیویئر درست کریں کہ فوراً سے ہم لوگوں پر فتویٰ داغ دیتے ہیں کہ جی ان میں ایمان نہیں ہے، یا ان کا ایمان کمزور ہے، یا درست نہیں ہے، اس لیے شاید یہ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بار ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آزمائشیں ایمان کا امتحان بھی ہوتی ہیں۔ یعقوب کا عام خط پہلا باب اور 3 آیت یہ بتاتی ہے کہ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ پیدائش 22 باب میں ابراہیم آزمایا گیا، خدا نے اسے پرکھا، خدا نے بالکل اسی طرح اس کا امتحان کیا جیسے اسکول میں بچوں کو سکھانے کے بعد استاد ان کا امتحان یا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اس کا مقصد ہرگز بچوں کی مخالفت یا دشمنی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ چیک کرنا، پرکھنا ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا کچھ سیکھ چکا ہے۔ اسے اگلے گریڈ میں، اگلی کلاس یا جماعت میں جب بھیجنا ہے، پروموٹ کرنا ہے، اسے ترقی دینی ہے، تو کوئی وجہ ہونی چاہیے، سب پر ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ شخص ایک معیار کے مطابق پرکھا گیا، تولا گیا، اسے ٹیسٹ کیا گیا، ایگزامن کیا گیا، اور پھر یہ پاس ہوا، یہ کامیاب ٹھہرا، اس لیے اسے اگلے لیول پر پروموٹ کیا جاتا ہے، اسے ترقی دی جاتی ہے، اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ عبرانیوں 11واں باب اور آیت نمبر 17 اس کی تصدیق کرتی ہے کہ ایمان ہی سے جب ابراہیم آزمایا گیا تو اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ پطرس پہلے خط کے پہلے باب کی 6 اور 7 آیت میں اسی طرح کی بات لکھتے ہیں، اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، وہ ایمان جو آزمایا گیا، جس کا ٹیسٹ کیا گیا، جسے پرکھا اور تولا گیا، جسے جانچا گیا، جسے لیبارٹری میں پوری طرح سے ایگزامن اور ٹیسٹ اور ٹرائی کیا گیا، جسے انویسٹیگیٹ کیا گیا، جسے ایک پروسیس سے گزارا گیا تاکہ چیک کیا جائے کہ یہ ایمان کس درجے تک پہنچ چکا ہے، یہ کتنا خالص، پاک، مضبوط ہے۔ آزمائشیں ہماری بے ایمانی ظاہر نہیں کرتی، بلکہ آزمائشیں ہمارے ایمان کا امتحان بھی ہوتی ہیں۔ سو کبھی بھی آزمائش آئے تو اسے سراسر بے ایمانی نہ سمجھیں، بلکہ یہ بھی خیال کریں کہ ہمارا ایمان بھی پرکھا جاتا ہے، ہمارا ایمان آزمایا جاتا ہے۔
بہت سارے ایمانداروں کا ایمان پرکھا گیا، تولا گیا، جانچا گیا، ٹرائی کیا گیا، ایگزامن کیا گیا، اور ایمانداروں کی بڑی تعداد اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوئی۔ عبرانیوں کے خط میں 11واں باب ایمان کے سورماؤں کی کہانیوں سے، ان کے ناموں سے پر ہے، اور وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اور بہت سے ہیں جن کا ذکر کرنے کی گنجائش نہیں، ابھی جن کے نام، جن کے واقعات پوری طرح سے اس میں بیان نہیں کیے جا رہے، طوالت کی وجہ سے، لینتھ زیادہ نہ ہو جائے لکھے ہوئے کی، اس لیے ان کے نام لکھے نہیں جا رہے، ان کے واقعات لکھے نہیں جا رہے، لیکن ایمانداروں کا ایک ہجوم ہے، گواہوں کا ایک بادل ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کا ایمان پرکھا گیا، جن کا ایمان آزمایا گیا، وہ آزمائشوں سے گزرے، اور ایسی کٹھن آزمائشیں تھیں ہمارے تصور اور بیان سے باہر، لیکن وہ آزمائشیں، وہ ٹرائلز، وہ ٹیمپٹیشنز ان کی بے ایمانی ظاہر نہیں کرتی، بلکہ ان کے ایمان کی پرکھ کرنے کے لیے تھی۔ سو آزمائشیں ایمان کا امتحان بھی کرتی ہیں، اور یہ آزمائشیں ایمان سے گمراہ بھی کر سکتی ہیں۔ لوکا کی انجیل کا 8واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت، یہ بیجوں کی بات ہو رہی ہے، جو بیج بونے والا نکلتا ہے، بیج بکھیرتا ہے اور مختلف طرح کی زمین پر گرتے ہیں بیج۔ ایسے بھی ہیں جو چٹان پر کے ہیں، جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ بعض انسان ایسے ہیں، جب وہ آزمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ ہماری برداشت سے باہر ہیں، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ بھٹی، یہ آگ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہماری برداشت سے باہر ہے، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آزمائشیں امتحان ہیں جس میں سے کئی لوگ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، ایمان سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے جو ہمیں کامل بناتا ہے۔ جب آزمائش سے گزرتے ہیں ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، ہم خدا کے فیصلے پر قائم ہو جاتے ہیں، ہم خدا کی مرضی اور ارادے کو قبول کر لیتے ہیں، اور یہ تہیہ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اس میں چلاؤں گا نہیں، میں اس میں چیخوں گا نہیں، میں اس میں بغاوت نہیں کروں گا، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں گمراہ نہیں ہوں گا، بلکہ میں صبر سے، حوصلے سے، مستقل مزاجی سے، with patience and perseverance I will bear it, I will accept it۔ میں اسے قبول کرتا ہوں، میں اس آزمائش کو قبول کرتا ہوں یا قبول کرتی ہوں، اور میں صبر سے اس آزمائش میں سے نکلوں گا یا نکلوں گی۔ آزمائشیں ہمارے اندر صبر پیدا کرتی ہیں، ہمارے ایمان کی آزمائش ہمارے اندر صبر پیدا کرتی ہے، اور یہ صبر ہمیں پورا اور کامل بنا دیتا ہے تاکہ کسی بات کی کمی نہ رہے۔ دھاتیں، بالخصوص سونا اور چاندی، آگ کی بھٹی میں ڈالے جاتے یا آگ پہ انہیں چڑھایا جاتا ہے تاکہ ان میں سے گندگی ختم ہو جائے، کثافت نکل جائے، وہ پیور ہو جائیں، کھوٹ نکل جائے، خالص ہو جائیں۔ آگ پہ تپایا ہوا سونا یا چاندی خالص ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے، ہمیں خالص اور مضبوط بنانے کے لیے، ہمیں بے کھوٹ بنانے کے لیے، داغ اور جھری سے پاک کرنے کے لیے، ہمیں پرفیکٹ کرنے کے لیے، ہمیں میچور اور کمپلیٹ کرنے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں۔
آزمائشوں سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر ہمیں کامل کرتا ہے، میچور اور کمپلیٹ کرتا ہے۔ جس کا ایمان پرکھا نہیں گیا، جس کے ایمان کی آزمائش نہیں ہوتی، اس کے ایمان کی تسلی کیا ہے؟ ہم الیکٹرانکس، ماڈرن گیجٹس جب خریدتے ہیں تو ان میں کوالٹی چیک کا ایک سائن ہوتا ہے، ایک سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، دس از ٹیسٹڈ، یہ پرکھا گیا ہے، یہ چیک کیا گیا ہے، اسے آزمایا گیا ہے اس مشین یا ڈیوائس کو، اور یہ قابل استعمال ہے، استعمال ہونے کے لیے تیار ہے۔ ان دنوں کرونا وائرس کے خلاف جو ویکسین تیار کی گئی، کئی مہینے لگے، کیونکہ پہلے اس کا تجربہ کرنا ضروری تھا، اس کے ٹرائلز ضروری تھے، اس کا پرکھنا ضروری تھا۔ جب تک یہ پرکھی نہ جاتی ویکسین، جب تک آزمائی نہ جاتی، تب تک یہ انسانوں کے لیے دستیاب نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہمارا ایمان بھی جب تک آزمایا نہیں جاتا، اس کے بارے میں کوئی رائے کیسے قائم ہو سکتی ہے کہ ایمان خالص، کھرا، بے کھوٹ، مضبوط، قیمتی ہے یا پھر کسی کام کا نہیں؟ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے ایمان کے بارے میں، ہمارے ایمان کا آزمائش سے، پرکھ سے، ٹیسٹ، ٹرائل یا ٹیمپٹیشن سے گزرنا ضروری ہے۔ آزمائشیں ایمان کو بہت ہی بیش قیمت بنا دیتی ہیں۔ کمہار مٹی لے کے برتن بناتا یا کوئی بھی چیز بناتا ہے، کوئی کھلونا بناتا ہے، آگ میں رکھتا ہے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ سونار، سونا چاندی لے کے آگ پہ رکھتا ہے، وہ خالص ہو جاتا ہے، اور پھر دونوں چیزیں، کمہار کی بنائی ہوئی بھی اور سونار کی بنائی ہوئی بھی، قیمتی ہو جاتی ہیں، ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وقت والی ہو جاتی ہیں، پریشیس ہو جاتی ہیں۔ جب ایمان آزما لیا گیا، جب وہ پرکھ لیا گیا، جب اسے ایگزامن اور ٹرائی کر لیا گیا، اسے ٹیسٹ کر لیا گیا، امتحان سے گزار لیا گیا، اور پھر وہ خالص ہو گیا، جب مضبوط نکل آیا، جب وہ کھرا ہو گیا، تو قیمتی ہو جاتا ہے۔ اگر آزمایا نہ جائے تو اس کی قیمت نہیں ہوتی، بے قدر ہوتا ہے، اس پہ اعتماد نہیں ہوتا۔ بحرین میں ہم سونا یا چاندی خریدنے جاتے ہیں تو اس پہ گورنمنٹ کی آفس کی ایک ڈپارٹمنٹ کی مہر ہوتی ہے کہ یہ بحرین کی حکومت کے معیار کے مطابق درست ہے، اس کا وزن اور اس کی اصلیت حکومت کے معیار کے مطابق ہے۔ وہ مہر یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ پرکھا گیا ہے، یہ تولا گیا ہے اور یہ خالص ہے، اس میں کھوٹ نہیں۔ جب ہمارا ایمان پرکھ لیا جاتا ہے، آزما لیا جاتا ہے، ہم آزمائشوں سے گزر چکتے ہیں، ہمارے ایمان کی آزمائش ہو چکی ہوتی ہے، اور ہم اگر مضبوط اور خالص نکلتے ہیں تو پھر خدا مہر کر دیتا ہے اس پہ کہ اب یہ قیمتی ہو گیا ہے۔ بحرین میں اس مہر کے بغیر کوئی زیور نہیں بکتا، بیچ نہیں سکتے آپ، کیونکہ وہ مہر یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ سونا یا چاندی یا زیور یہ حکومت کے معیار پہ پرکھا گیا، ٹیسٹ کیا گیا اور یہ خالص ہے۔ ہمارا ایمان آزمائشوں کی وجہ سے قیمتی ہو جاتا ہے۔ جب آزمایا جاتا ہے تو قیمتی ہوتا ہے، آزمائے جانے سے پہلے اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ یسوع آزمایا گیا اور غالب بھی رہا۔ صرف ہم نہیں جو آزمائے جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح بھی آزمایا گیا۔ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، عبرانیوں کے خط میں بھی مسیح خداوند کی آزمائے جانے کی باتیں لکھی ہیں۔ وہ ہماری طرح آزمایا گیا، وہ ہمارے جیسی آزمائشوں سے گزرا۔ وہ ساری آزمائشیں جن سے ہم گزرتے ہیں یا گزر سکتے ہیں، یسوع ان سے پہلے ہی گزر چکا ہے، لیکن وہ غالب رہا، وہ گرا نہیں، وہ بیک سلائیڈ نہیں ہوا، وہ گمراہ نہیں ہوا، وہ قائم رہا، وہ غالب رہا ہے۔ یسوع نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ عام انسانوں کی طرح پرکھا جائے، آزمایا جائے، وہ آزمائشوں میں پڑے، تاکہ
ہمارے لیے نمونہ ہو سکے، ہمارے لیے ایگزامپل اور ماڈل بن سکے۔ یسوع آزمایا گیا، اور ہم سب جانتے ہیں ابلیس نے اسے آزمایا، اور روح القدس اسے لے کے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ یہ الہی مرضی تھی، خداوند یسوع غالب رہا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع نے آزمائشوں کے بیچ میں کلام پر ایمان قائم رکھا۔ ابلیس کی طرف سے یسوع مسیح کو آزمایا گیا 40 دن اور رات میں، لیکن 3 آزمائشوں کا ذکر کتاب مقدس میں موجود ہے۔ پتھروں کو حکم کر کے روٹی بن جائیں، اپنے آپ کو کنگرے سے گرا دے، یا پھر مجھے سجدہ کر دے۔ تو یہ 3 آزمائشیں ہیں جن کا ذکر کتاب مقدس میں ہے۔ ان تینوں میں خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کے وار کا مقابلہ، اس کے اٹیک کا مقابلہ کلام مقدس کے استعمال سے کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے انسان ہوتے ہوئے خدا کے کلام پر ایمان ظاہر کیا، وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ یسوع نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ اس کا ایمان خدا کے کلام پہ پختہ ہے۔ کلام پر ایمان میں قائم رہا، وہ کسی لمحے میں وہ کلام پہ شک نہیں کرتا، بلکہ اس نے کلام پہ ایمان رکھا اور کلام استعمال کیا۔ تینوں آزمائشوں میں خداوند یسوع مسیح نے کلام استعمال کیا۔ لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے، کتاب مقدس میں سے الفاظ استعمال کیے۔ یسوع مسیح نے آزمائش میں اپنا ایمان کلام مقدس پہ قائم رکھا۔ یسوع نے آزمائشوں کے دوران خدا کی ذات پر ایمان قائم رکھا۔ اس سے کہا گیا سجدہ کر لے، مجھے میری عبادت کر لے، میری پرستش کر لے، میرے سامنے جھک جا، مجھے اپنا خدا مان لے تو میں یہ ساری بادشاہت اور شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے بدن کی حالت میں آزمائشوں سے گزرتے ہوئے خدا پر اپنا ایمان قائم رکھا اور کہا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ آزمائشوں میں اس نے کتاب مقدس پر ایمان قائم رکھا، آزمائشوں میں اس نے خدا کی ذات پر اپنا ایمان قائم رکھا۔ خداوند یسوع مسیح بدن کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں، دکھ اٹھاتے ہوئے، آزمائشوں سے گزرتے ہوئے کلام پر بھی ایمان میں قائم رہا اور خدا کی ذات پر بھی ایمان میں قائم رہ کر ہم سبوں کو نمونہ دیا کہ جب بھی ہم آزمائش سے گزریں خدا کے کلام پر، خدا کی ذات پر ایمان میں قائم رہیں، کبھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اور یسوع مسیح نے آزمائشوں سے گزرتے ہوئے خدا کو نہیں آزمایا، خدا کو آزمائش میں نہیں ڈالا، بلکہ اس نے کہا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ہم آزمائش سے گزریں، ہمارے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہو، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے، ہمیں یہ لگے کہ ان حالات سے گزرتے ہوئے شاید میں ایمان میں قائم نہ رہ پاؤں، عین اسی وقت ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، ہم خدا سے کہتے ہیں اگر تو ہے تو میری مدد کر، اگر تو سچا ہے تو میری مدد کر، تو مجھے ان حالات سے نکال لے تو میں یہ کروں گا یا یہ کروں گی۔ ہم خدا کے ساتھ شرطیں باندھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کیا۔ اس نے خدا کو نہیں آزمایا، اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا یہ کر دے، خدا کا قول ہے تو وہ کرے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے سادگی سے کہہ دیا کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، ہم مصیبت سے گزر رہے ہیں، ہم خدا کو آزمانے کی کوشش نہ کریں۔ دانییل اور اس کے دوستوں کی مثالیں صرف مثال کے طور پہ،
انہوں نے آگ میں گرنا اور شیروں کی غار میں جانا قبول کیا، اور خدا نے ان مصیبت کے حالات میں انہیں بچا بھی لیا، لیکن انہوں نے خدا کو نہیں آزمایا اور یہ نہیں کہا کہ خداوند اگر تو زندہ ہے، اگر تو زوراور ہے، اگر تو قادر مطلق ہے، اگر تیرے پاس اتنا اختیار ہے کہ تو ہمیں بچا سکے تو ہمیں اس آگ میں گرنے سے بچا لے، یا ان شیروں کی غار میں مجھے گرنے سے بچا لے۔ انہوں نے ایمان رکھا اور خدا کو آزمانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ ایمان رکھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایمان میں قائم رہیں گے، ہم خدا پر ایمان میں قائم رہیں گے۔ خدا کو آزمانے کی کوشش نہیں کی، خدا کے حوالے سے کوئی شرطیں نہیں باندھی، خدا کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم اپنی زندگی میں خدا کو آزمانے کی کوشش نہ کریں۔ جب اس نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں بچاؤں گا، تمہیں محفوظ رکھوں گا، تو ہم خود کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ جب ہمیں پتا ہے کہ خدا ہمیں بچاتا ہے تو کون ہے ہم میں سے جو الیکٹریسٹی کے ننگے تار اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے؟ کون ہے جو اپنی انگلیاں بجلی کے سوئچ بورڈ میں ڈال دیتا ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو 50 منزلہ عمارت سے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے خدا مجھے بچا لے گا؟ خداوند یسوع نے ایسے رویوں کو رد کر دیا ہے، ان کی نفی کر دی ہے۔ ہم آزمائے بھی جائیں تو بھی ہم خدا کو نہیں آزمائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خدا میرے ساتھ ہے، مجھے کیا ہوگا۔ اس کرونا میں خاص طور پر اگر آپ کو ویکسین لگ بھی گئی ہے تو بھی، اگر نہیں بھی لگوائی پھر بھی ماسک، سینیٹائزیشن، سوشل ڈسٹینسنگ ضرور اپنائیں، فاصلہ رکھیں، احتیاط کریں، ماسک استعمال کریں، گریز کریں ایسی جگہوں سے جہاں بہت زیادہ لوگ ہوں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے میں ان کی مدد کریں۔ خدا کو نہیں آزمائیں کہ تو نے تو کہہ دیا کہ تجھے کوئی وبا نہیں لگے گی، تو یہ کرونا آؤ میرے ساتھ ملو، جو مرضی کرو، پر مجھے کیا کرونا نے کہنا۔ نہیں، یہ بے وقوفی ہے، یہ خدا کو آزمانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس رویے کو رد کیا ہے، کنڈیم کیا ہے، اسے اپنایا نہیں، اڈاپٹ نہیں کیا، بلکہ سیدھا کہہ دیا کہ خداوند کی آزمائش نہ کر۔ یسوع مسیح اوپر سے چھلانگ لگا بھی دیتا تو وہ خود بچ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم مصیبت اور تکلیف اور دکھ اور آزمائش میں خود کو خطرے میں نہ ڈالیں، کیونکہ اس طرح سے ہم خدا کو آزماتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی آزمائشوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کلام پر ایمان میں قائم رہا، یسوع مسیح خدا پر ایمان میں قائم رہا، اور یسوع مسیح نے خدا کو نہیں آزمایا۔ آزمائشوں میں یسوع ہماری مدد کر سکتا ہے، پوری قابلیت ہے یسوع مسیح میں، کیونکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، پھر بھی بے گناہ رہا، اس کا ایمان مضبوط اور خالص رہا، قیمتی رہا، وہ ابلیس پر غالب آیا، اور وہ ہماری بھی مدد کر سکتا ہے جو آزمائے جاتے ہیں۔ عبرانیوں 2 باب ہے 18ویں آیت، جو آزمائے جاتے ہیں وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت، قدرت اور اختیار رکھتا ہے، وہ ان کی مدد کر سکتا ہے جو آزمائش میں پڑتے ہیں۔ وہ آزمایا گیا، سب باتوں میں آزمایا گیا، اور اسے تجربہ ہے کس طرح سے آزمائشوں سے گزرنا ہے، وہ مدد کر دیتا ہے۔ وہ ایسا راہبر یا ٹور گائیڈ جیسے ہوتے ہیں کہ اس علاقے میں جہاں ہم پہلی بار جاتے ہیں، ہمیں جگہوں کا، سڑکوں کا، راستوں کا نہیں پتا ہوتا، ہم وہاں ٹور گائیڈ لے لیتے ہیں، کوئی مقامی شخص جو ہماری رہنمائی یا مدد کرتا ہے، ہمیں آسانی سے ساری جگہیں وزٹ کروا کے واپس ہمارے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ مددگار ہے جو راستے کے سارے اونچ نیچ سے واقف ہے، ساری پریشانیوں اور دکھوں اور تکلیفوں اور ابلیس کے حملوں سے اور آزمائشوں کی انٹینسٹی، ان کی شدت سے بھی واقف ہے، ان کے زور سے بھی واقف ہے، ان کی تاثیر
ان کے انجام سے بھی واقف ہے۔ خداوند یسوع کو معلوم ہے کہ ان آزمائشوں سے کیسے نکلنا ہے۔ اگر ہم آزمائشوں سے گزرتے ہیں، ہمارا ایمان آزمایا جاتا ہے، تو یقین رکھیں کہ یسوع آزمائشوں میں ہماری مدد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ان سارے حالات کو بخوبی جانتا ہے، وہ ان سے گزر چکا ہے اور ان پر غالب آ چکا ہے۔ ایمان آزمائشوں پر غالب آنے میں مدد دیتا ہے۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان میں قائم رہتے ہیں، ہم خدا کے کلام پر ایمان میں قائم رہتے ہیں، ہم خدا پر ایمان میں قائم رہتے ہیں، ہم خدا کو نہیں آزماتے، تو یہ ایمان آزمائشوں پر غالب آنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ایمان کی سپر خداوند کے ہتھیاروں میں سے ایک ہے، دا شیلڈ آف فیتھ۔ جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں باہر سے، وہ ڈھال، وہ سپر ہر طرح کے تیروں کو، تلواروں کو، بھالوں کو، نیزوں کو روک سکتی ہے۔ ایمان ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے ہم آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ آزمائشیں ایمان کی ہوتی ہیں، اور ایمان ہی ہمیں آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح سے مدد طلب کرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو اختیار دیتے ہیں، خداوند یسوع تو غالب رہا، تو آزمائشوں سے گزرا، اب میری بھی مدد کر، تو وہ اپنے ہتھیار ہمیں دے دیتا ہے۔ آزمائشوں سے گزرتے ہوئے ان پر غالب آنے کے لیے خداوند کے ہتھیار باندھ لیں۔ سر سے پاؤں تک ہیں یہ ہتھیار، یہ ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ ہم آزمائشوں سے گزر سکیں۔ آزمائشیں آئیں گی، خداوند نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم کبھی آزمائے نہیں جاؤ گے، خداوند نے بالکل یہ وعدہ نہیں کیا کہ کبھی کوئی دکھ یا مصیبت تمہارے نزدیک نہیں آئے گی، بلکہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے دستیاب ہوں، جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ وہ جو غالب آیا ہے اپنے پکارنے والوں کی بھی مدد کر سکتا ہے، انہیں بچا اور چھڑا سکتا ہے۔ جب ہم اپنا ایمان یسوع کے سپرد کر دیتے ہیں، جب ہم اپنا آپ یسوع کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ اپنے ہتھیار ہمیں دے دیتا ہے، اور ابلیس سمیت کسی میں یہ جرأت نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ہتھیاروں کا مقابلہ کر سکے۔ باقی تمام ہتھیار دفاع کے لیے ہیں، حفاظت کے لیے ہیں، لیکن روح کی تلوار جو کہ خدا کا کلام ہے، حملہ کرنے کے لیے ہے، دشمن کے ڈالے ہوئے بندنوں کو کاٹ پھینکنے کے لیے ہے، دشمن کے سارے پھیلائے ہوئے جال کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے لیے ہے، خود کو زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے ہے، ہر خوف اور دہشت سے آزاد ہونے کے لیے ہے، آزمانے والے کے ہر وار پر جوابی وار کرنے کے لیے ہے۔ خدا کا کلام ابلیس وار کرتا ہے، یسوع اسی سے جواب دیتا ہے، ابلیس وار کرتا ہے، یسوع اسی کو استعمال کرتا ہے۔ یسوع کلام سے وفادار رہا، یسوع نے کلام پر ایمان رکھا، یسوع نے خدا پر ایمان رکھا، خدا کو آزمایا نہیں۔ ہم بھی ایمان میں یسوع مسیح کے پیچھے چلیں، کلام پر ایمان رکھیں اور اسے استعمال کریں۔ ایمان کی آزمائشیں ہوں گی، ان پر غالب آنے کے لیے ایمان کے سپر بھی لے لے، ٹیک دا شیلڈ آف فیتھ بٹ آلسو یوز دا سورڈ آف دا اسپرٹ۔ کلام جو روح کی تلوار ہے، اسے بھی استعمال کریں، یہ ہمیں آزمائشوں پر غالب آنے میں مدد دیتا ہے۔ مسیح میں عزیزو، ایمان کی آزمائشیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی ہیں اور ہوں گی، کبھی رکیں گی نہیں۔ ہمیں ان میں خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کے کلام پر بھروسہ رکھنا ہے، اور یسوع مسیح سے کہنا ہے میری مدد کر۔ وہ اپنے ہتھیار دے گا اور ہم انہیں استعمال کریں تاکہ آزمانے والے کے مقابلے میں قائم بھی رہ سکیں اور فتح بھی پا سکیں۔